ناظرین، آپ سب خانہ کعبہ کو تو جانتے ہی ہوں گے اور اس کو دیکھنا ہر مسلمان کی ایک تمنا ہوتی ہے، کیونکہ کعبہ شریف اتنا زیادہ خوبصورت ہے کہ زمین و آسمان کی خوبصورتی اس کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو کتنی بار بنایا گیا اور اس کو کس کس نے بنایا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کو 10 بار تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ بنایا۔ بیت المعمور جو کہ فرشتوں کا کعبہ ہے، جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے اس عمارت کو تعمیر فرمایا۔ اس کے بعد میں طوفان نوح علیہ السلام میں یہ عمارت غائب ہو گئی، جو کہ کئی 100 سال تک دوبارہ تعمیر نہ کی جا سکی۔ اس کے بعد میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر فرمایا، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ مکہ کی طرف جاؤ، تو آپ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ موجود ہے۔ یہاں نہ ہی کوئی عمارت تھی اور نہ ہی پانی تھا اور نہ ہی یہاں پر کوئی رہتا تھا۔ درختوں کے نام پر صرف ببول وغیرہ کی جھاڑیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے دونوں کو یہاں پر بٹھا دیا، ایک مشکیزہ پانی کا اور کھجوریں پاس میں رکھ دیں، اور پھر آپ شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بار مکہ تشریف لائے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تو اطاعت کیجئے۔ پوچھا کیا تو میری مدد کرے گا؟ کہا کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں پر ایک گھر بناؤں۔ گھر کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر بناتے جاتے۔ ناظرین، قوم عمالقہ کی عمارات کی تعمیر میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے بھی اس کو تعمیر کیا تھا۔ اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کی عمارت بنائی اور قریش کے سردار قصی بن کلاب نے بھی اس کو تعمیر فرمایا۔ اس کے بعد میں خاندان قریش نے اس کو بنایا، جس میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی اور اپنے مقدس ہاتھوں سے پتھر اٹھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کے مطابق اس کو تعمیر فرمایا، یعنی حتیم کی زمین کو خانہ کعبہ کے اندر شامل کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں عبد الملک بن مروان کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کو حتیم کی جانب سے ڈھا دیا اور پھر پہلے کی طرح اس کو بنا دیا، جو کہ آج تک موجود ہے۔ تو ناظرین گرامی، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔